السلام علیکم۔ اگر آپ کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کے بہت سارے ناقدین کہیں گے کہ ان کے دماغ میں رجت پسندی، دل میں نفرت اور زبان پر زہر ہے۔ وہ اس رجت پسندی اور نفرت کا مرکب بناتے ہیں اور پھر زہر کی طرح اس کو اپنی زبان سے اگلتے رہتے ہیں۔ ابھی تازہ زہر انہوں نے اگلا ملالہ یوسفزئی کے خلاف۔ یہ عجیب بات ہے کہ ملالہ یوسفزئی پر حملہ ہوا اور پاکستان میں ایک اسٹرینج ٹائپ کی ہاسٹیلٹی ہے اس کی طرف۔ ٹھیک ہے، راجہ صاحب ملالہ یوسفزئی پر تنقید کریں، یہ ان کا حق ہے، اس کو جعلی بولنا، یہ بولنا، جو بھی چاہیں بولیں، لیکن یہ تھوڑا سا فرمائیں بھی تو کہ کیا ملالہ یوسفزئی نے پاکستان میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مزارات پر، مذہبی اجتماعات پر، عید کے اجتماعات پر، جمعے کے اجتماعات پہ، نماز جنازہ پر خودکش حملے ملالہ یوسفزئی نے کرائے؟ کیا ملالہ یوسفزئی نے داتا دربار، کربلا گام شاہ اور دوسری جگہ حملے کروائے؟ کیا ملالہ یوسفزئی نے جی ایچ کیو میں اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پر اور دوسری جگہوں پہ حملے کرائے؟ کیا ملالہ یوسفزئی ذمہ دار ہے جو پاکستانی فوجیوں کے جو ہے وہ گلے کاٹے گئے؟ کیا ملالہ یوسفزئی ذمہ دار ہے اس ہزارہ کے لوگوں کی جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، جو بڑے پیمانے پہ ان کو قتل کیا گیا ہے؟ لیکن آپ اس علمی طور پہ بددیانتی کرنے والے شخص کی زبان سے کبھی نور ولی محسود، کبھی حکیم اللہ محسود، بیت اللہ محسود، ان کے خلاف کبھی نہیں سنیں گے۔ کبھی قاری حسین یا الیاس کاشمیری یا دوسرے جو بڑے دہشت گرد تھے، ان کے خلاف کبھی اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ ویسے یہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں، کاغذی شیر بنتے ہیں، پاکستان کے طول و عرض پر دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے تو کوئی اسلامی امہ کی حفاظت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، نہ اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، افغان طالبان جو امریکی امداد پر پل رہے ہیں، ان کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کام کیا ہے؟ راجہ صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو، وہ جو دہشت گرد تھا ماضی کا، آج وہ شام کا جو ہے وہ انچارج بنا ہوا ہے، شام کا جو ہے وہ حکمراں ہے، احمد شرح جولانی۔ یہ بنیاد پرست کل تک لڑ رہے تھے بشار الاسد کے خلاف، آج یہ وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ اور کیا راجہ صاحب کو نہیں پتا کہ احمد شرح جولانی جو ماضی کا دہشت گرد اور آج کا ٹرمپ سے بغل گیر ہو رہا ہے، آج وہ کس کے تلوے چاٹ رہا ہے؟ شام کے کئی علاقوں پہ قبضہ ہوا ہے، کیا اس کو نظر نہیں آ رہا؟ ملالہ یوسفزئی تو پھر بھی بہت دور ہے نا، تو وہ تو بڑا قریب بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سارے بنیاد پرست کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایسے موقع پر جب ان کے اپنے علاقے کسی کے قبضے میں، وہ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، عورتوں کو وہاں پر برقعے پہنا رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ عورتوں پہ پابندی لگائیں۔ تو اس شخص کا کام، کیسر احمد راجہ کا، یہ رہ گیا ہے کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں، جو سماجی طور پہ کمزور ہیں، جن کے خلاف سماج میں نفرت کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر پہلے ہی پروپیگنڈا ہے، شدید نفرت ہے ان کے خلاف، یہ ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ خود اگر اتنا چیمپئن بنتا ہے، بہادر بنتا ہے، تو یہ اور کچھ نہ کرے، جا کر، وہ تو ایک انڈیویجول ہے نا ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ یوسفزئی ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، نوبیل پرائز ہولڈر ہے، آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک انڈیویجول ہے نا۔ اس طرح کے معاملات میں ریاستیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ریاستوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو عرب شیوخ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور راجہ صاحب ذرا ہمت دکھائے نا، یہ جو کاغذی شیر بنتے ہیں، یہ رومال فلسطین کا لے کے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جائیں ذرا سعودی عرب کی ایمبیسی کے سامنے بیٹھ جائیں اسلام آباد میں۔ یہ کتنی مشکل چیز ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ متحدہ عرب امارات کی ایمبیسی کے سامنے بیٹھیں ذرا، بحرین، قطر اور دوسرے ممالک کی ایمبیسی اس کے سامنے بیٹھیں۔ یہ ایسا کریں گے نا تو جن لوگوں نے اس کو انہیں لانچ کیا وہی ویگو ڈالا لے کر آئیں گے اور ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ شخص کاغذی شیر ہے، اتنی اس شخص کے دل میں نفرت ہے، اتنا زہر اس شخص کی زبان میں، یہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر بیان کرتا ہے اور یہ تاریخ کو مسخ کرتا ہے،
یہ جدید دور کا جو ہے وہ مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہے۔ آئی ایچ قریشی صاحب نے تو پھر بھی چیزیں پڑھی ہوئی تھی، ان کا تو لگتا ہے کہ انہوں نے چیزیں صحیح سے پڑھی بھی نہیں ہیں، اور اتنی ڈھٹائی سے، اتنی بے شرمی سے یہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھئی ملالہ یوسف زئی نے تو یہ نہیں لیا، آپ ذرا ہمت کریں، نور ولی محسود اور یہ جو ہے ٹی ٹی پی کے جتنے دہشت گرد ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مسجدوں پہ حملے کیے، امام بارگاہوں پہ حملے کیے، نماز جنازہ پر حملے کیے، ان کے خلاف بھی ذرا بولے نا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ افغان طالبان جو امریکی امداد پر پل رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ احمد شرح جو ہے جولانی دہشت گرد ماضی کا، وہ آج شام کا حاکم بنا ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس کے زمان آپ کے تالے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک اس کو پکڑ لیا، فرد کو، ایک انڈیویجول کو پکڑ لیا اور اس پر آپ دشنام ترازی کرتے رہے، لازم بات ہے اس کے دفاع میں کوئی نہیں ہوگا، ذرا بہادر بنتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ خود بھی آپ کو پتا ہوتا ہے، جو آپ لیول آف انالیسس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شخصیات کا رول بہت کم ہوتا ہے، اور شخصیات کا رول وہی ہوتا ہے جو جیسے امریکہ جیسا طاقتور ملک ہے، اس کا صدر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم ہے طاقتور، وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے، وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، G7 کے جو ممالک ہیں، ان کے جو صدور ہیں یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ چائنا یا رشیا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے، یا جو بڑے ممالک ہیں ان میں سے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ ایک انڈیویجول کہاں تک کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ اور آپ کو اسی طرح انڈیویجول کو، اگر آپ کو واقعی بولنا ہے، آپ کو واقعی کوئی سمپتھی ہے، واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کریں مظاہرہ، وہاں تو آپ کی جان نکلتی ہے۔ بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ صرف زہر اگلنا ہے، کبھی ملالہ یوسف زئی، کبھی انجینئر محمد علی مرزا، کبھی جو ہے وہ تیمور رحمان، کبھی مزمل شاہ، ان کو پکڑ لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے خلاف بولیں گے، یا متحدہ عرب امارات کے خلاف بولیں گے، یا قطر، بحرین یا کسی اور ملک کے خلاف بولیں گے، تو ان کو پتہ ہے ان کا کیا حشر ہونا ہے۔ تو یہ سارے مذہبی بنیاد پرستوں کی یہی منافقت رہی ہے۔ یہ ابھی کی کوئی امریکی سامراج کے ایجنڈے اور ان کے مفادات پر ابھی سے کام نہیں کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چاہے وہ مصر میں اخوان المسلمین ہو، انڈونیزیا میں ماسٹومی ہو، ایران میں آیت اللہ کاشانی ہو، جنرل قاسم کے خلاف عراق میں جو لوگ تھے، یا شام میں جو ہے وہ مشل افلاق اور اس دوسروں کے خلاف جو تھی، یہ ہر طرف بنیاد پرست رہے ہیں۔ افغانستان میں حزب اسلامی، گلبدین حکمت یار اور یہ سارے مجاہدین، ان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، رمزی یوسف سے لے کر اسامہ بن لادن تک، سب یہ سامراجی ایجنڈے اور سامراجی مفادات کے لیے کام کرتے رہے، اور انہوں نے مسلمان معاشروں میں انتشار پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تو اگر راجہ صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت دکھائیں، اس طرح خالی افراد کو پکڑ کر جو ہے نا وہ کاغذی شیر بننے کی کوشش نہ کریں۔